ابواب فضائل الجہاد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب فضل الجہاد، یہ فضائل جہاد، آگے فضل الجہاد، جہاد کی فضیلت، یہ پورے ابواب جتنے ابواب ہیں ان سب میں کیا ہے؟ فضائل جہادی بیان کریں گے، جہاد کی فضائل۔ اب جہاد کس کو کہتے ہیں؟ یہ آج کل اگر جہاد کہیں گے تو یہ جماعت والے جہاد کر رہے ہیں، جماعت والے جہاد کر رہے ہیں، اس میں بھی سب سے زیادہ جہاد کر رہے ہیں یہ منتخب احادیث والے، دماغ کھا رہے۔ ساری جہاد کی جتنی حدیثیں ہیں اور قرآن کے اندر جتنی آیتیں ہیں جہاد سے متعلق، ان سب کو وہاں اٹھا کے ٹھوک دیا۔ اب ان کا جو عمل ہے وہ جہاد ہو رہا ہے۔ جتنے جہاد کے فضائل ہیں ہر وقت کان میں اسی کو سنائے جا رہے ہیں، 24 گھنٹہ سب الو کے پٹھوں کو وہی سب سناتے جا رہے ہیں، اس لیے پتہ نہیں اب کیا کیا ہو رہا ہے۔ یہ فضائل جہاد کا جو مسئلہ ہے یہ بھی ان لوگوں کے اوپر جہاں جماعت والوں پر بہت بڑا اعتراض ہے، ان میں ایک بڑا اعتراض یہ بھی ہے، یہ فضائل جہاد کا مسئلہ اس کو کیوں پیش کرتے ہیں؟ بلکہ مولت اتنے ہو گئے ہیں کہ ابھی جو گشت کرتے ہیں اس پر بھی فضائل جہاد کی حدیثیں سنانے شروع کر دیے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ نفر والی جو حدیث ہے اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، وہ بھی سنانے لگ گئے، اگر گشت نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ عذاب علیم دے گا۔ بہرحال یہ بہت بڑا اعتراض ہے ان کے اوپر، ان سب معاملات میں تفصیلی بحث ہیں، باتیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نفر نہیں کرو گے، نہیں نکلو گے تو عذاب علیم ہوگا، اور پھر مثال میں وہی صحابہ کے قصہ پیش کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ ہے اس عذاب علیم سے بچنے کے لیے ایک آدمی کو کتنے بار نکلنا پڑے گا؟ کتنی بار نکلنے کے بعد وہ اس عذاب علیم سے بچ سکے گا؟ اگر آپ نے اس کو گشت میں بھی داخل کر دیا تو ایک بار گشت کرنے سے پوری زندگی میں ایک بار کر لینے سے اس عذاب سے بچ جائے گا، یا روزانہ کرنا پڑے گا؟ اور اگر آپ اس کی مثل چلہ قرار دے رہے تو کتنی دفعہ چلہ کرنے ہیں، کتنی بار چلے میں جانا ہے جس کے بعد یہ عذاب علیم سے بچ سکے گا؟ یہ سوال ہے، اور ان سب سوالات کے کوئی جواب نہیں ہے۔ اس لیے ان سب کو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ جو جہاد ایک اصطلاحی جہاد ہے، اس کے لیے جو آیات یا احادیث منقول ہے ان سب کو دیگر دینی کام کے لیے استعمال کرنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ اگر کسی طرح سے آپ یہ کہیں گے وہ سب بھی تو جہاد ہے یا فی سبیل اللہ ہے، وہ سب بھی جہاد ہے، دین کے لیے محنت ہے، جہاد بمانا دین کے لیے محنت، تو وہ سب بھی جہاد ہے، اگر یہ کہیں گے بھی تب بھی یہ صرف معنی کے اعتبار سے ہو رہا ہے، معنی کے اعتبار سے ہو رہے ہیں۔ فضائل کا جو مدار ہے وہ ایک تو قیاس سے فضائل ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ شریعت میں جس کام کے لیے جو فضیلت بیان کی گئی ہے اسی کام کے لیے وہ فضیلت ہے، اب اس کو اب دوسرے کام میں فٹ کر دیں نہیں ہو۔ ایک تو یہ مسئلہ، قیاس نہیں کر سکتے۔ اب فضائل کا مدار جو ہے صرف نام پر نہیں ہے، فضائل کا مدار کام پر ہے۔ فضائل کا مدار کیا ہے؟ کام پر ہے، نام پر نہیں۔
جیسے جہاد، اس کام کا نام بھی آپ رکھ دو جہاد، کیونکہ دین کے لیے محنت ہے. اس کام کے نام بھی رکھ دو جہاد، دین کی محنت ہے. لیکن دونوں نام کے اعتبار سے دونوں جہاد ہے، لیکن کام کے اعتبار سے دونوں الگ الگ ہیں. کام دونوں کے الگ ہیں. تو اب یہاں یہ کہا جائے گا کہ بھائی اس کام کے لیے جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس کو یہاں نہیں پیش کر سکتے. جو نماز پڑھنے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، لیکن اب نماز پڑھنے کے لیے جانا یہ ایک کام ہے، اس میں نماز پڑھنے کا جو کام ہے اس کام کے لیے جا رہے ہیں. اب ایک آدمی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، باقاعدہ کافر کے ساتھ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں، تو وہ بھی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں. اب ان کے لیے جو فضیلت ہے وہ ادھر نہیں پیش کر سکتے، یا نماز کے لیے جانے کی جو فضائل ہے وہ ادھر نہیں پیش کر سکتے. دونوں کے لیے جو الگ الگ فضائل ہے وہی بیان کرنا ہے، دونوں الگ الگ ہیں. اس طرح ایک تو ہو گئی کہ فضائل کا مدار نام پر نہیں بلکہ فضائل کا مدار کیا ہے؟ عمل پر ہے. جس عمل کی بنیاد پر فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ عمل اگر پایا جائے تو وہ فضیلت آپ بیان کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہوگا. یہ فضائل جہاد جو ہیں وہ ایک خاص عمل کے لیے ہیں، اور وہ عمل کیا ہے؟ مختصر لفظوں میں یہی ہے کہ اسلام کی غلبہ کے لیے غیر مسلمین کے ساتھ لڑنا. ان کے لیے جو بھی شرائط ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہ اس سے معنی ہے اسلام کے غلبہ کے لیے. اسلام کا غلبہ مقصد ہے جہاد میں. نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اسلام کا غلبہ تھوڑی مقصد ہے، اسلام پر عمل مقصد ہے. اسلام مسلمان نمازی بننے کے لیے یا نماز پڑھنے کے حکم دے رہے ہیں، خود بھی پڑھ رہے ہیں. یہاں اسلام کے غلبہ کے لیے یہ نہیں ہو رہا ہے. اسلام کے غلبہ غیر مسلم کو جا کر مسلمان بنانے کے لیے کوشش کرنا، یہ اسلام کے غلبہ ہے. جہاد کا مقصد یہ ہے. اب اس مقصد کی وجہ سے فضیلت ہے. جس کام میں یہ مقصد پورا ہوگا اس سے یہ فضیلت، اس کام میں یہ فضیلت حاصل ہو سکتی. ایک تو یہ. دوسرا اس کو آپ اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی لفظ ہے اس کے کیا ہے؟ درجات ہے. ابھی تم نے کہا تھا نا معنی کے اعتبار سے. ایک ہے لغوی معنی نام، اور ایک ہے اصطلاحی معنی. اصطلاحی معنی کے اعتبار سے شریعت فضائل بیان کرتی ہے، لغت کے اعتبار سے نہیں. لغت کے اعتبار سے زیادہ یہ کہیں گے کہ اس اصطلاحی معنی کے ساتھ اس کا الحاق ہے، الحاق کی فضیلت حاصل ہوگی لغت کے اعتبار سے. الحاق کے اعتبار سے جیسے ہم نے بار مثال بھی دی. ایک تو یہ بات ہو گئی ہے کہ اصطلاحی معنی کے اعتبار سے فضائل بیان کرتے ہیں، لغوی معنی کے اعتبار سے فضائل نہیں. ہاں لغت کے اعتبار سے زیادہ آپ یہ کہیں گے کہ اس اصطلاحی معنی کے ساتھ یہ ملحق ہے. اگر کبھی کبھار اچانک اگر الحاق کی بنیاد پر بول دیتے ہیں تو اس کی کچھ حد تک گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن برابر اس کو ٹھوکتے رہیں اور ایسا ہو جائے بالکل وہ ہے ہی نہیں، اسی کے لیے فضیلت ہے. گویا کہ معنی لغوی ہی کے لیے فضائل بیان کیے گئے ہیں، پھر تو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی ہے. الحاق کی بنیاد پر کبھی کبھار بول دو، الحاق کی بنیاد پر کبھی بول دے تو اس کا الگ ایک مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن برابر اس کو اس انداز سے بیان کرنا کہ اسی کام کے لیے یا اصطلاحی معنی کے لیے ہے ہی نہیں، یہ سب کے لیے ہو گیا، ایسا عام کرنے کی گنجائش نہیں ہوگی. ایک تو یہ ہو. دوسرا اس کو اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھو کسی بھی عمل، کوئی بھی عمل ہو، جہاد ایک عمل ہے یا ایک لفظ ہے، جہاد فی سبیل اللہ ایک لفظ ہے، ہجرت ایک لفظ ہے. یہ جو گڑبڑ ہماری ہو رہی ہے جماعت میں، جو گڑبڑی ہو رہی ہے وہ ان سب الفاظوں میں اصطلاحات شریعہ میں بگاڑ پیدا ہو رہا.
ان لوگوں نے جو شرعی اصطلاحات ہے ان کو عام معنی میں استعمال کرنا شروع کر دیا، عام معنی میں استعمال کرنے لگ گئے وہ لوگ، اس لیے بگاڑ ہو رہے۔ تو شرعی اصطلاح کی وجہ سے فضائل ہے، عام معنی کی وجہ سے نہیں ہے۔ عام معنی کی وجہ سے زیادہ سے زیادہ ملحق ہو، ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا جو بہت اہم ہے اس معاملے میں سمجھنے والی بات ہے، وہ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھو جہاد ہو، فی سبیل اللہ ہو، ہجرت ہو، ان سب میں کیا ہے؟ درجات ہیں۔ مانو عام معنی ہی ٹھیک ہے، فضائل کیا ہیں؟ عام ہیں، لیکن ان کے کیا ہیں؟ درجات ہے، درجات درجات ہیں۔ ایک درجہ کیا ہے اس کا، یعنی جہاد کا، یا فی سبیل اللہ کا، یا ہجرت کا۔ اس طرح اور بھی جو بھی الفاظ ہیں جس میں ایک اصطلاحی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں اور ایک لغوی معنی بھی مراد لے سکتے ہیں، یا ایسا کہہ رہے جی جو بھی الفاظ ہو جس کا کیا ہے؟ ایک اعلیٰ درجہ بھی ہو سکتا ہے، ادنا درجہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایسے الفاظ جن کے کیا ہے؟ اب ایک اعلیٰ درجہ بھی ہو سکتا ہے، ادنا درجہ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے بخاری میں بخاری میں شروع میں یہی بحث ہے، ہم نے پہلے بتایا شروع میں کیا ہے؟ یہی بحث ہے بنیادی، کہ ایک ہے اعلیٰ درجے کا ایمان، ایک ہے اس سے نیچے درجے کا ایمان جس کو ادنا درجے کا ایمان کہتے ہیں۔ ایک ہے اعلیٰ درجے کا کفر، ایک ہے اس سے نیچے درجے کا کفر جس کو کفرن دون کفرن کر کے تعبیر کرتے ہیں۔ امام بخاری کفرن دون کفرن کر کے تعبیر کرتے ہیں۔ اب یہاں یہ سمجھنے والی بات ہے تو سب جتنی بھی افراد ہیں سب کیا ہے؟ اسی جہاد کے کیا ہے؟ افراد ہیں۔ جتنے بھی ہیں سب کفر کے افراد ہیں، کفر کے کیا ہے؟ افراد ہیں۔ لہذا معاصی بھی کفر کے ایک فرد ہے، شرک بھی کفر کے ایک فرد ہے، نفاق بھی کفر کے ایک فرد ہے۔ یہ ان سب کے لیے کیا ہے؟ لفظ کفر استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جہاد، آپ دیکھو جہاد کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں نماز کے لیے، یہ بھی تو محنت ہو رہی ہے، دین کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد کے ایک فرد ہے۔ اپنے آپ کی اصلاح کے لیے محنت کر رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ جہاد کا ایک فرد ہے۔ شیطان سے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ بھی جہاد ہے۔ المجاہد من جاہد نفسہ، المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ۔ یہ سب آیا ہوا ہے، ایسے نہیں ہے، آیا ہے۔ تو من خرج فی طلب العلم، من خرج من بیتہ یطلب العلم فہو فی سبیل اللہ، یہ بھی حدیث ہے۔ تو اس طرح یہ علم کے لیے نکلنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ اس میں بھی کیا ہے؟ ہجرت ہے۔ اب ہجرت بھی کہہ سکتے ہیں، گھر تو چھوڑا ہے، ہجرت بھی ہے۔ اسی طرح سے جہاد بھی ہے، علم حاصل کرے گا، شیطان کے مقابلہ کرے گا، اور علم حاصل کرے تو جہاد تو محنت تو کر ہی رہے۔ تو اس طرح یہ جو سارے جتنے ہو رہے ہیں ان سب میں معلوم یہ ہو رہا یہ ایک کلی ہے، جہاد ہو، فی سبیل اللہ ہو، ہجرت ہو، ایمان ہو، کفر ہو، اور ایسے ہی جیسے حتیٰ کہ ہم نے بتایا تھا قبول میں بھی بتایا تھا ترمذی کے شروع میں کہ قبول اس کا بھی کیا ہے؟ کم سے کم دو درجے ہیں، ایک اعلیٰ درجہ، ایک ادنا درجہ۔ اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ اللہ ثواب بھی دے دے۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ اس عمل کو صحیح مان لے، یہ ہے ثواب ملنا نہ ملنا بات کے بعد کم سے کم عمل صحیح ہو جائے۔ تو اس طرح الفاظ میں ایک ہوتا ہے کیا؟ اعلیٰ درجہ، ادنا درجہ، درجات۔ تو ایسی صورت میں ہر فرد کے لیے اس لفظ کو بولنا تو صحیح ہوگا، ہر فرد کے لیے کیا ہے؟ اس لفظ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔
لیکن آگے یہ مسئلہ کہ فضیلت کس فرد کے لیے ہے؟ جب عام فضیلت بیان کرتے ہیں، اس فرد کی جو فضیلت بیان کر رہے ہیں یا اس کے وعید بیان کرتے ہیں، تو کس فرد کے لیے ہے یہ طے کرنا ہے۔ فضیلت کس فرد کے لیے ہے یا وعید کس فرد کے لیے ہے؟ اب مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، یہ ایک وعید ہو رہے نا، کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وعید ہے۔ اب کسی آدمی نے گناہ کر لیا، وہ کافر ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اب یہ وعید اسی آدمی کے لیے ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہے۔ یہ بھی تو کفر کے فرد ہے، ان کے لیے ہے یا نہیں۔ اس طرح سے یہ مسئلہ، تو اٹھ کے کیا کہیں گے؟ یہاں یہ ہوگا، سب اٹھ کے یہ کہہ دیں گے، اور امام بخاری نے وہاں بتایا ہے وَلَا يُكَفَّرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلَّا بِالشِّرْكِ۔ کہہ رہے ہیں المعاصی من امر الجاہلیہ، معاصی کیا ہے؟ امر جاہلیت میں سے ہیں، یعنی شرکیہ اور کیا ہے؟ کفریہ چیز ہے، ان کو بھی کفر کہیں گے۔ لیکن ان معاصی کے مرتکب کو کافر نہیں قرار دیں گے۔ کون سا کافر؟ وہی اعلی فرد والا کافر نہیں قرار دیں گے، اعلی فرد والا کافر نہیں قرار دیں گے، جس کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، وہ کافر نہیں ہے۔ فرق ہو گیا نا؟ اس سے یہ بتا رہے وعید جو ہے وہ اعلی فرد کے لیے ہے، وعید کفر کے اعلی فرد کے لیے۔ وہ اعلی فرد کیا ہے؟ ہمیشہ دوزخ میں رکھنے والا فرد ہے، وہ شرک ہے، شرک اور شرک جیسے۔ ادنا فرد کے لیے یہ وعید نہیں ہے۔ اسی طرح سے اب ایمان میں دیکھو، ہم ان کی وہاں کی بات ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائیں، وہ پڑھا ہوا ہے۔ ایمان مومن دوزخ میں نہیں جائے گا، یہ مومن کی فضیلت ہو رہی۔ مومن کیا ہے؟ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اور ادھر سے کہہ رہے ہیں جس نے زنا کر لیا چاہے مومن ہو پھر بھی دوزخ میں جانا ہے۔ تو مومن دوزخ میں نہیں جائے گا کا مطلب کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کا جو مومن ہے وہ دوزخ میں نہیں جائے گا، کبھی نہیں جائے گا دوزخ میں، اعلیٰ درجہ کا۔ تو فضیلت کس کی ہو رہی؟ اعلیٰ درجے کے فرد کی۔ اعلیٰ درجے کے فرد کی یہ فضیلت ہے۔ باقی ادنا درجے جتنے ہیں ان سب کی بھی کیا ہے؟ ان کے ساتھ جو بھی ہے وہ ملحق والی بات ہوں گی، یا ادنا درجے کی ہے، نام کے اعتبار سے ہے، صرف نام کے اعتبار سے ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ اب یہاں جہاد ہے، جہاد اس کے بھی افراد ہے۔ ایک فرد کیا ہے؟ کافر کے ساتھ لڑنا، کافر کے ساتھ لڑنا یہ اس کا ایک فرد ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ لڑنا یہ ایک فرد ہے۔ مسجد میں نماز کے لیے جانے کے لیے محنت کرنا یہ بھی فرد ہے۔ علم حاصل کرنے کے لیے جانا یہ بھی اس کے ایک فرد ہے۔ اور نہ جانے اس کے کتنے اور افراد ہوں گے۔ دین کے جتنے کام ہیں سب کیا ہیں؟ اس کے افراد ہیں۔ لیکن ایک فرد ہے اس کا جو سب سے اعلیٰ، وہ کیا ہے؟ کافر کے ساتھ لڑنا، کافر کے ساتھ لڑنے کے لیے محنت کرنا، مجاہدہ کرنا، کافر کے ساتھ لڑنے کے لیے مجاہدہ، یہ اس کا کیا ہے؟ اعلیٰ فرد ہے۔ اس کے علاوہ جتنے افراد ہیں وہ بعد کے ہیں۔ پوچھا ای الاعمال افضل، جواب دیا ایمان باللہ، ایمان باللہ۔ حالانکہ دیکھو یہ بھی کیا ہے؟ اس میں بھی تو محنت ہے۔ اس کے بعد فرمایا ثم ایون، فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ۔ اس کے بعد پھر فرمایا، پوچھا ثم ایون، فرمایا حج مبرور،
حج مبرور یا ماں باپ کی خدمت جو بھی ہو، یہ سب کیا ہے؟ محنت ہے۔ درجہ بتا دیا نا، بتا دیا کہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، حج مبرور، حج کے لے جانا، یہ بھی تو محنت ہے، یہ بھی تو جہاد ہے، اس کو بھی جہاد کہہ سکتے ہیں، اور فی سبیل اللہ میں اس کو داخل بھی کرتے ہیں، بلکہ فقہا نے بھی مان لیا۔ اب اگر وہ ہوں گے تو دیکھو ادھر بتا دیا کہ جہاد کافر کے ساتھ جہاد کرنا، کافر کے ساتھ جہاد کرنا یہ اعلیٰ درجہ ہے، حج میں جانا اس سے نیچے درجہ ہے، اگرچہ جہاد میں داخل ہے لیکن یہ ادنا فرد۔ اس طرح اب یہ جماعت میں جانا، جمعیت کے لیے محنت کرنا، کسی اور لائن میں مکتب اس کے لیے محنت کرنا، یہ سب جہاد کے افراد ہے، فی سبیل اللہ کے افراد ہے۔ گھر سے اب کسی بھی نیک کام کے لیے نکل رہے، یہ ہجرت ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہجرت ہے، ہجرت کے افراد ہے۔ لیکن اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ان تمام فردوں کے لیے وہ فضیلت ہے۔ فضیلت جب بیان کرتے ہیں تو میں نے بتایا تھا وہ کس کے لیے ہے؟ اعلیٰ فرد کے لیے ہے۔ فضائل تو فرد کامل کے لیے ہوں گے نا، مدح ہو رہی ہیں، تعریف ہو رہی ہے، تو کس کے ہوں گے؟ فرد کامل کے ہوں گے، فرد کامل کے لیے۔ تو فضائل فرد کامل کی بیان کرتے ہیں۔ اب مسئلہ حل ہو، یہ جو جتنے جہاد کی جتنے مسائل ہیں اس کے فرد کامل کیا ہے اس کے لیے بیان کرو۔ ادنا افراد کے لیے ان کی فضائل کو بیان کرنا یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ملحق کے طور پر اس کو، یہ بھی ایک فرد ہے، اچانک کبھی کبھار کسی جگہ میں بیان کر دیا، حدیث میں بھی آتا ہے، اچانک کبھی کبھار اس کو بیان کر دیا تو ایک حد تک شریعت نے بھی اس کو برداشت کر رکھے ہیں الحاق کے درجے میں، لیکن ہمیشہ برابر اس کو وہ کرنا، یہ اس کی گنجائش نہیں ہوگی، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ ہماری جماعت میں یہ بیماری آ گئی ہے، یہ لوگ برابر بیان کرتے ہیں اور یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ملحق ہے۔ یہ صراحت کر دو کہ فضیلت کا اصل اسی کام کے لیے ہے، لیکن ہمارا یہ کام بھی کیا ہے؟ اگرچہ بیانی وہ نہیں ہے لیکن اس جیسا ہے، امید ہے کہ ہمیں بھی وہ ثواب مل جائے۔ کچھ اس طرح سے تعویل ویل کر کے گھما پھرا کے اگر کر دیتے تب بھی حدیث میں تحریف نہیں ہے کر کے کچھ جان بچانے کی کوشش کر لیتے علماء، لیکن ایک دم سے اس انداز سے اتنے اہتمام سے بیان کرتے ہیں، شروع سے آخر تک جتنی فضائل جہاد ہے سب بیان کر کے لوگوں کے ذہن ایسا بنا دیا کہ جہاد میں نکلنے وہ کیا ہے، اس جماعت میں نکلنے سے ہی بس یہ سارے فضائل مل جائیں گے، اور نہ نکلنے سے ساری وعید اس سے ختم۔ اس میں اور بھی باتیں ہیں، اور بھی لائن سے، یہ بہت ساری ایسی بھی حدیثیں ہیں یا ایسی بھی واقعات ہیں، ایسی آیات ہیں جو فرض جہاد کے لیے ہیں، اور ہمارا یہ کام تو فرض ہوگا، ہمارا یہ کام تو فرض تو نہیں ہے، سنت واجب بھی نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں اولا اور مستحب ہے، اولا مستحب ہے۔ تو اولا مستحب عمل کے لیے ہم وہ دلائل پیش کریں جو فرض بتانے کے لیے نازل کی گئی، بتائی گئی ہیں، جو دلیل جو بات جو حدیث آپ نے سنائی تھی فرض جہاد کو بتانے کے لیے، جہاد کی فرضیت کو بتانے کے لیے، اب ان باتوں کو ہم یہاں پیش کر رہے ہیں، کتنے وہ ہوں گے؟ اس لیے نہ جانے کتنی کئی لائن سے اس کے اندر خرابی ہے، کئی لائن سے، اور یہ ایک طرح سے طے شدہ ہے کہ شریعت میں جس عمل کی جو فضیلت بیان کی گئی ہیں اس فضیلت کو اسی عمل کے لیے بیان کرنا چاہیے۔ فضائل میں اجتہاد نہیں، فضائل میں کیا ہے؟ اجتہاد و استنباط فضائل میں نہیں، وہ تو احکامات میں ہے، فضائل میں یہ سب نہیں کرنا چاہیے، اس میں خیر ہے، بھلائی اسی میں ہے۔ اب رہ گئے ہیں یہ جماعت کی فضائل، جماعت جو ہے ہمارے، اور دوسری اس میں ایک خرابی اور بھی ہے جماعت میں،
یہ دعوت دعوت دعوت، ایمان ایمان، یہ ایمان میں بھی ہم نے تحریف کی ہے. ایمان کے لفظ میں تحریف، مطلب بگاڑ جس کو کہیں گے، یا دعوت کے لفظ میں تحریف، یہ سب ہو گئے ہیں جماعت میں. الفاظ کی اصطلاحات شریعہ میں تبدیلی. ایمان سے کیا ہے؟ سب سے افضل عمل ایمان باللہ. سب سے عمل کیا ہے؟ افضل عمل ایمان باللہ. تو اب ہم یہ کہیں کہ ایمان باللہ، جماعت میں نکلیں گے تو ایمان باللہ ہوگا اور یہ سب سے افضل عمل ہے، یہ کہہ رہے ہیں، غلط ہے. ایمان کی بھی افراد ہے نا، بولا ہے نا، ایمان کی بھی کیا ہے؟ افراد ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایمان باللہ کافر کا ایمان لانا. کافر آدمی جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، رسول کو نہیں مانتا ہے، دین کو نہیں مانتا ہے، اس آدمی کا کیا کرنا ہے؟ دین کو قبول کر لینا. یہ ایمان باللہ یہ ایک فرد ہے. اب جس کے پاس یہ ایمان موجود ہے، اس آدمی کا اپنے ایمان کو درست کرنا، اپنے ایمان کو درست کرنا، یا مسلمان کی ایمان کی اصلاح کی دعوت دینا، یہ دونوں برابر نہیں ہے. دونوں دعوت برابر نہیں ہے. ایک دعوت اسلام کے لیے کیا ہے؟ اصلاح ایمان کے لیے، اور ایک دعوت نفس ایمان کے لیے، دونوں برابر نہیں ہے. جو احادیث نفس ایمان کی دعوت کے لیے ہے، اب ان احادیث کو اور ان آیاتوں کو ہم لا کر اصلاحی ایمان کے لیے پیش کرنا چاہیں تو یہ بھی عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے، اور یہ شرعاً بھی اس کی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک طرح کی تحریف ہے. یہ کیا ہے؟ معنوی تحریف ہے، کیونکہ مقصد کچھ اور ہے، کسی اور کی دعوت کے لیے ہے. ہاں البتہ جو عام ہے، جو آیات کچھ عام ہیں یا جو احادیث کچھ عام ہیں، ان کو ایک حد تک پیش کر سکتے ہیں. ایک حد تک کیا ہے اس کو وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. یہ آیات چاہے کسی بھی مخصوص حصے سے متعلق ہو، یہاں تو عام ہے. دعا الی اللہ، اللہ کی طرف بلا رہے. اللہ کی طرف بلانا اس آدمی کو جو بالکل بے ایمان ہو، اس کو بھی بلانا ہے. وہ اعلیٰ فرد ہے، اعلیٰ فرد کی طرف بلانا ہو رہے. اصل مستق تو وہ ہوں گے، اگر وہ اس کو بلا رہے ایک دم بہت اعلیٰ درجے کے مستق ہو جائیں گے اس آیات کے. اگر وہ نہیں بھی کر رہے ہیں، اس سے نیچے درجے کے بھی بلا رہے، تب بھی اس میں کچھ حد تک داخل ہے. لیکن یہ کہنا کیا وہ جو آیات ہیں یؤمنون باللہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ان جیسے آیاتوں کو پیش کرنا نہیں ہوگا. تجاہدون فی سبیل اللہ، یہاں تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، یہاں جہاد سے مراد وہی جہاد ہے، جہاد اصلاحی ہے. ان سب سے اجتناب ضروری ہے. اس میں وہ ہمارے جو یہ کوئی بھی جہاد ہو یہ مراد نہیں ہے، اعلیٰ فرد مراد ہے. اور اس کے مخاطب جو جن کے اوپر یہ جہاد کا حکم ہوگا، جن کے لیے یہ جہاد کرنا ہوگا، وہ اس کے مخاطب ہوں گے. ان کو سنانا ہے اس وقت. اس لیے سب سے خلاصی اور بہتر صورت یہی ہے کہ شریعت میں جس کام کے لیے جو فضیلت منقول ہے اسی کو بیان کرو. یا کوئی زیادہ مزید فضائل بیان کر کے لوگوں کو دین میں نکلنا، لوگوں کو دیندار بنانا، اس کے ٹھیکیداری ہم نے نہیں لی ہے. اگر اس کی ٹھیکیداری ہماری ہوتی تو اس سے زیادہ تو ٹھیکیداری اللہ کے رسول کی تھی. وہ پھر کچھ اور سنا دیتے، نماز کے لیے کوئی نہیں جا رہا ہے تو نماز کے لیے ایسی فضیلت سنا دیتے کہ بھائی تم ایک نماز پڑھ لو گے تو بس باقی تم کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں، بتا دیتے. ایسے کوئی اس انداز کی فضیلت سنا دیتے.
لیکن سنائے نہیں. جس کے جتنے ہیں اس کو اتنی سنائے. اس لیے شریعت کی جو جس عمل کی جو فضیلت ہے اس کی رعایت کرتے ہیں وہی فضائل سنانا چاہیے. اس میں کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے اور قرآن حدیث میں تحریف بھی نہیں ہے، اپنے خود کا نقصان بھی نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں ہے تنبیہ کرنے کے باوجود یہ کچھ سنائی نہیں دے رہی ہیں. منک برت قدمہ فی سبیل اللہ، یہ گشت کے فضائل میں بیان کرے گا، کرتے ہیں. اور لغدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ تھوڑی دیر کے لیے نکل جائیں گے تو اتنی بڑی فضیلت، پھر چلا کے لیے کیوں نکال رہے ہو؟ دماغ خراب ہوا؟ تھوڑی دیر جانے پر جب اتنا ہو گیا ہے تو چلا جانے سے چلا کیوں کرے؟ آج بھی تھوڑی دیر کر لو، کل بھی تھوڑی دیر کر لو، کام بہت ہو جائے گا. یہ ساری سناتے ہیں اللہ کے راستے میں جانے کے لیے، یہ ساری فضیلت ہو جائیں گے جماعت میں جانے. اس لیے ابھی تو ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ہم کیا کر لیں، سب سے پہلے ہماری دعوت میں یہ جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں ہم لوگ گول مول کر کے، ان سب الفاظ کو استعمال کرنا ہی چھوڑ دے، بس جان بچ جائے گی. الفاظ چھوڑ دو، اللہ کے راستہ چھوڑو، اللہ کے راستے میں نکلو. اللہ کی لمبی دا، اللہ کی لمبی دا تھوک پا، یہ بند کرو. اللہ کی لمبی سے چھوڑو. کہاں جانا؟ ڈوب کے مرنے کے لیے جماعت میں جاؤ. یہ لفظ بولو، جماعت کا لفظ بولو. جماعت میں جانا، جماعت کے لیے نکلو. چلا کے لیے جانا، چلا کے لیے نکلو. ایسے کچھ جو بھی ہو الفاظ بدل دو. یہ ہجرت کر کے ہم آئے ہیں، دماغ خراب کی بات چھوڑ دو. یہ ہجرت کر کے ہم آئے، آپ نصرت کرے، یہ سب الفاظ استعمال مت کرو. نصرت اور ہجرت سے دین پھیلے گا. یہ نصرت ہجرت یہ سب چھوڑ کے بتاؤ بھائی ہم وہاں سے آئے ہیں، ہم فلاں جگہ سے آئے ہیں، ہماری جماعت فلاں جگہ سے آئے ہیں آپ کے یہاں، بس آپ ان کے ساتھ دیجیے، ہم دونوں مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے یہاں دینداری پھیلے گی. اور ایسے کچھ اتنا کرنے کی بھی ضرورت نہیں. ابھی لوگوں کے دماغ تو خراب نہیں ہوا نا، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں. جماعت کے ذریعے سے جو فوائد ہے، جماعت کے جو فوائد ہیں، اس کے ذریعے سے جو کیا ہے اچھائی جو سامنے آئی ہے وہ سب کو معلوم ہے. اب یہاں آ کر نصرت ہجرت یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ان سب کی ضرورت بالکل قطعاً باقی نہیں رہی ہے. اور جماعت کے لیے الٹے سیدھے فضائل بیان کر کے لوگوں کو جماعت میں لے جانے کی میرے خیال میں قطعاً ضرورت نہیں ہے. سب یہ بولو بھائی ہم نے آپ نے سب نے تو دیکھا ہے جماعت کی کتنی فضیلت، کتنے فائدے ہیں جماعت میں جانے کے. بے نمازی آدمی بے نمازی بن رہے ہیں، بے نمازی نمازی بن رہے ہیں، داڑھی کاٹنے والے داڑھی والے بن رہے ہیں، ڈاکو چور ڈاکو وہ کیا ہے اللہ والے بن رہے. تو یہ سب باتیں کر کے وہ کرو نا. امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی جو حدیثیں ہیں آیاتیں ہیں وہ سب بیان کرو. ہر فضائل اس میں دیکھ لو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی جو فضائل تبلیغ ہے، فضائل تبلیغ جو ہماری تبلیغ جماعت اس کی جو انہوں نے جو فضائل بیان کیے ہیں اس میں انہوں نے کتنی حدیثیں ایسی بیان کی ہے جو فضائل جہاد کی ہیں انہوں نے تو بیان نہیں کیے ہیں. ایک آدھ اگر کہیں کسی مناسبت سے آ گئی ہے تو انہوں نے اس کی صراحت کر دی ہے یہ جہاد کے لیے ہے. انہوں نے اس کی صراحت کی ہے کہ یہ جہاد کے لیے ہے. ورنہ سب میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر اور تبلیغ کرو، بلغوا انی وہ سب ہے، ان سب کو بیان کیا. تو اس طرح ہونا چاہیے. نماز کی فضیلت میں نماز کی فضیلت بیان کرو، حج کی فضیلت میں حج بیان کرو، روزے میں روزے کے فضائل بیان کرو، زکوٰۃ کے لیے زکوٰۃ کے فضائل بیان کرو، بس کافی ہے. اور اتنی زیادہ فضائل بیان کرنا، اتنے فضائل بیان کرنا اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. اتنے فضائل ارے کیا ہو گیا ہے، دنیا کے سارے فضائل ہی میں ڈبا کے رکھ دیا ہے. کوئی خاص ہم اتنے وہ نہیں سمجھتے ہیں، کوئی خاص ضرورت ابھی باقی نہیں. کسی زمانے میں اگرچہ کچھ لوگوں کے دل اس طرف مائل کرنے کے لیے اگر کرنا بھی پڑتا تھا، اب شاید خاص اتنی ضرورت نہیں رہی ہے.
اب تو صاف بولنے سے ہو گیا بھائی، جماعت کے کتنے فائدے ہو تو آپ کو معلوم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے علاقے میں، ہمارے علاقے میں، سب کے علاقے میں ہے، آپ جماعت میں نکل، لوگ تو مولوی صاحب مار مار کے بچوں کے نکال رہے ہیں، اور آپ ادھر سے الٹے سیدھے فضائل سنا رہے ہیں۔ تو جن کو نکلنا ہے وہ چاہے فضائل سنے یا نہ سنے، وہ نکلے گا، اور جن کو نہیں نکلنا ہے وہ آپ کو جتنے بھی فضائل سناؤ نہیں ہوگا۔ تو بلا وجہ دماغ کیا کر رہے ہیں، ہم دین کو بگاڑ رہے ہیں، تحریف کر رہے ہیں، خود گناہ گار ہو رہے۔ تحریف بھی بہت بڑا گناہ ہے، تحریف بڑا گناہ ہے، یہ ایسے میں تیسے معمولی گناہ نہیں ہے۔ زیادہ تحریف، ایسی تحریف بھی ہو جائیں گے جس میں کفر آ جائے گا، کافر ہو جائے گا، اور آدمی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو اس لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ سب سے بہتر صورت جو ہم نے بتایا کہ جس کام کی جو فضیلت ہے اس کام کے وہ فضائل سنا، اس کام کے وہ فضائل سنا۔ اور ابھی تو یہ ہو رہا ہے، ہمارے یہ جو کام ہے یہ بالکل وہی سیرت صحابہ نے جو جہاد کیے ہیں، صحابہ کی سیرت پر ہم اس کام کو لا رہے، اسی سیرت والی کام دعوت۔ ہم صحابہ جماعت نکلتے جاتے تھے، ہم بھی اسی جماعت میں جا رہے ہیں، لہٰذا ان کی جو فضائل ہیں ہمارے بھی ہے۔ یہ سب بکواس والی باتیں ہوں گی، قطعاً نہیں ہو سکتا۔ صحابہ جو جماعت میں جاتے ہیں اس کے اور ہمارے اس میں بہت فرق ہے، اس میں اور ہمارے اس میں بہت فرق ہے۔ ان لوگوں کے لیے وہ فضائل سنائے گئے ہیں، اللہ کے رسول اگر آج ہوتے تو ہم جو کام کر رہے ہیں اس کے لیے بھی شاید کچھ فضائل سناتے الگ سے، وہ سب فضائل نہیں بتاتے۔ اس لیے احتیاط کر کے جس کام کے جو فضائل ہیں وہی بیان کرنا بہتر ہے۔ خاص طور سے جماعت والوں کو تو اس میں اپنی اصلاح کر ہی لینا چاہیے، ورنہ یہ لوگ اور مرتے رہیں گے۔ دنیا کے کوئی بھی اللہ کے جو کیا کہیں دین کے کام کرنے والے کوئی بھی فضائل جہاد نہیں سناتے ہیں، کوئی بھی نہیں سناتے ہیں۔ جو بھی دین کے لیے نکل کے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، کہیں بھی جا رہے، کوئی بھی ہجرت مجرت نہیں سناتے ہیں، ہم ہی لوگ سناتے ہیں۔ یہ شروع میں اصطلاح، یہ الفاظ کو وہ کرنے میں کچھ غلطی ہوئی ہے شروع سے، اس لیے بہتر ابھی بھی اگر جان بچانا ہے تو ان الفاظ کو وہ کر لو، الفاظ کو بدل دو، اور عوام کے سامنے یہ سب الفاظ نہ رکھے، عوام کے سامنے یہ الفاظ نہ رکھے، جس کی وجہ سے جن کی فضائل قرآن حدیث میں موجود ہے صاف صاف، تو ان الفاظ کو اگر جب نہیں کریں گے تو پھر آہستہ آہستہ یہ سب ختم ہو جائے گا، ورنہ پھر مشکل، ختم کرنا بھی بہت مشکل ہوگا۔ اللہ کے راستے بولتے رہیں گے، فی سبیل اللہ فی سبیل اللہ بولتے رہیں گے، تو پھر فی سبیل اللہ کے دلائل جب منتخب احادیث بھی پڑھاتے رہیں گے اس میں یہ فی سبیل اللہ کے سارے موجود ہیں، اور پھر یہ کہیں گے کہ ہمارے جماعت کے لیے نہیں، کوئی نہیں مانے گا، کوئی نہیں مانے گا۔ اس لیے سب سے پہلے ہمارا یہ کام فی سبیل اللہ نہیں ہے، بولو ہمارے کام نہیں، کیا جماعت میں جانا ہے، فی سبیل اللہ نہیں جانا ہے، اس طرح کہلا دو، اللہ کے راستے میں نہیں، جماعت میں جانا ہے، بولو جماعت میں جانا ہے، چلہ کے لیے جانا ہے، 4 مہینے کے لیے جانا ہے، ایسا بولوا، تب جا کے پھر وہ سب غلط جو باتیں ہو رہی ہیں، الٹے سیدھے احادیث اور آیات وغیرہ پیش کرنا، وہ سب آہستہ آہستہ ختم ہو سکتا ہے، ورنہ اصلاح بہت مشکل ہے۔ اور اگر اصلاح نہیں ہوں گی آہستہ آہستہ جانے انجانے میں سب گناہ گار ہو جائیں گے، کام تو کر رہے ہیں لیکن سب گناہ گار ہے تحریف کرنے کی وجہ سے۔ اس لیے سب کو یہ احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔